ایک سوال ایک بھائی نے لکھا ہے کہ آپ ایک کیسٹ میں کہے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے مچھلی کے کلیجے سے نوازا جائے گا، اس کا حوالہ دیں۔ اس کا حوالہ حدیث ہی میں ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ، اور صحیح حدیث ہے یہ، کس کتاب میں ہے یہ مجھے یاد نہیں، ورنہ یہ صحیح بات ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پہلی ضیافت جو ہماری ہوگی جنت کے اندر انشاءاللہ وہ مچھلی کے کلیجے سے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ غنیت الطالبین جو احمد صاحب مدراسی کی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ قوم سبا کے بارے میں، اور سبا کی رانی بلقیس نے سلیمان علیہ السلام نے نکاح کیا اور لمبا چوڑا قصہ بیان کیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے۔ اب اس میں اور بھی کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا صحیح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی بلقیس سے ہوئی تھی، ملکہ سبا جو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اگر انسان ایک دن میں اس سے زیادہ کرتا ہے تو کیا یہ بدعت میں شمار ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 100 سے زیادہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 سے زیادہ مرتبہ، یعنی یہ تو کم سے کم تعداد ہے۔ تو آپ جتنی دفعہ چاہیں، جب زیادہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے تو آپ 100 سے زائد بھی استغفار کریں، کسی نے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ 70 ایک روایت میں ہے، ایک روایت میں 100 ہے، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ اس سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ کریں، بدعت کیوں ہے؟ جائز ہے آپ کے لیے۔ یہاں سعودی عرب میں غیر مسلم مسلمانوں سے اس طرح سلام کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم۔ ہم ان کو سلام کا جواب دے دیتے ہیں، جواب دینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر مسلم تھا۔ انجانے میں دیے ہوئے جواب کا گناہ ہوگا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، جب آپ نہیں جانتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ مجھے اس بات کی بہت فکر ہے کہ نماز میں لوگ پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا نہیں لگا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے تاکہ امت میں بھائی چارگی پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ تو یہ واقعی ایک بھائی چارگی اور محبت کی ایک دلیل بھی ہے، یہ کہ آدمی اگر دشمن ہے تو ظاہر ہے دشمن کے سائے سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اتفاق سے کبھی جماعت میں بغل میں پڑ گیا تو آپ بتلائیں، اگر اس کے سامنے یہ حدیث رسول ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملائے گا، اس سے تھوڑی دل میں تھوڑی تو کم از کم نرمی پیدا ہوگی۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ پیر سے پیر ملائیں تو ایسے بدکتے ہیں جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو، اتنی ان کو دشمنی، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں نماز میں تشویش ہوتی ہے۔ بھئی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس سے تشویش، کیا اللہ کے نبی نے تشویش کے لیے یہ حکم دیا ہے؟ قدم سے قدم ملاؤ اور کندھے سے کندھا ملاؤ، تشویش ہوتی ہے اس سے، استغفر اللہ۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کا مزاج یہ ہو اس کا ایمان سے کیا رشتہ اور تعلق ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کیا تعلق ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور ہیں لیکن یہ بڑی اہم ہیں، اس سے امت میں اتحاد، محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا مومن اپنا پیر خانہ کعبہ کی طرف کر سکتا ہے؟ اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ویسے بھی اگر آپ پیر پھیلا لیں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہاں اگر خانہ کعبہ سامنے ہے تو بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر خانہ کعبہ مثلا یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چارپائی ادھر پیر کر کے سو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بچہ اگر ولادت سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی قرآن و سنت سے بیان کر کے؟ نہیں، اس کی نماز جنازہ کا ذکر تو حدیث میں نہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر مطلب اس کے دلائل دیے ہیں کہ بچہ اگر فوت ہو جائے ولادت سے پہلے بھی تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، اس کو ویسے ہی دفن کر دینا۔ جب میں ہندوستان جاتا ہوں نماز پڑھنے میں تاخیر ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم پہلے تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائی، اگر ایسی جگہ جہاں لوگ تاخیر سے نماز پڑھتے ہوں، وقت کو بے وقت کر کے نماز پڑھتے ہوں یا تاخیر سے پڑھتے ہوں،
اول وقت میں نہ پڑھتے ہوں، تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ درس دیا، تعلیم دی کہ ایک زمانہ آئے گا تمہارے اوپر کہ لوگ تاخیر سے نماز ادا کریں گے. تو صحابہ نے کہا اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھ لیا کرو، اول وقت میں نماز پڑھ لیا کرو، اور اگر فتنے اتنے کا ڈر ہے تو ان کے ساتھ بھی شریک ہو جایا کرو. تو یقیناً جہاں تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں لوگ، آدمی کو چاہیے کہ جو ہے وہ طرح پڑھ لے، کوئی حرج نہیں اس میں. ایسے آدمی کے اوپر جماعت نہیں کہ وہ جماعت کا انتظار کرے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں تو جو ہے جو اصل ٹائم ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، لوگ عصر کے ٹائم میں ظہر پڑھتے ہیں، اور جب مغرب میں آدھا پونا گھنٹہ رہتا ہے تب عصر پڑھتے ہیں. یہ حالات ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. کیا دعاؤں سے مقرر کردہ عمر اور لمبی ہوتی ہے؟ کیا دعاؤں سے مقرر کردہ عمر لمبی ہوتی؟ دعاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء. تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے، تو وہ دعا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے. البتہ عمر کی اگر آپ لمبائی چاہتے ہیں، رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ بتلایا ہے، اور وہ طریقہ ہے صلہ رحمی کرنا. وہ طریقہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، یعنی رحمی رشتوں کو جوڑنا. ماں کے رشتے جو ننھیالی رشتے ہیں، باپ کے جو رشتے ددھیالی رشتے ہیں، ددھیالی سسرالی، یہ جو رشتے ہیں یہ رحم سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے ان کو جوڑنا، ان کو جوڑنے سے 3 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ عمر میں زیادتی ہوتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں زیادتی ہوتی ہے، اور تیسرا ظاہر عمر میں زیادتی ہوگی تو اللہ روزی آٹومیٹک بڑھائے گا کیونکہ اتنے لمبے تو کھلانا ہے اس کو، ہے نا. تو روزی میں زیادتی ہوتی ہے، اور تیسرے یہ کہ گناہ کم ہوتے ہیں، گناہ میں تخفیف ہوتی ہے، عذاب میں تخفیف ہوگی، گناہ جھڑتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر 2، اللہ نے بتلایا ہے کہ شہید لوگوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. اس کی تھوڑی تشریح کیجئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ اصل میں کافروں کا جواب تھا. کافر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو گئے نا، ہم منع کرتے، منافقین جو تھے، کفار جو تھے، گئے کٹ پٹ کے آ گئے، دیکھو فلانا بیوہ، فلانی بیوہ ہو گئی، فلانا یتیم ہو گیا، فلانے کا باپ مر گیا، فلانا مر گئے جا کر کے. ہم کہا کرتے تھے اس کے ساتھ نہ جاؤ، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں مت نکلو، جنگ میں مت نکلو. تو اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دیا، تم انہیں مردہ سمجھتے ہو؟ ارے وہ مر کے بھی زندہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے. تو یہ زندگی برزخی زندگی ہے. کون سی زندگی؟ جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے. وہ وہاں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، روزیاں دیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہیں. یہ ہٹا دو، ہاں ادھر کے لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے، ادھر پیچھے کر دیں. جزاک اللہ خیر. تو وہ سب سے وہ اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں. اب وہ زندہ ہیں، اللہ ہی بہتر. لیکن آج جو یہ زندہ کہہ کر کے ان کو پوجتے ہیں، یا شہید بابا یا فلانے بابا یا نظر، یہ کرنے کے لیے وہ زندہ مانتے ہیں، وہ کرنے کے لیے زندہ نہیں مانتے ہیں. تو یہ حرام ہے اس طرح سے. وہ زندگی برزخی زندگی ہے. کیا چاروں امام برحق ہیں؟ اگر ہیں تو کیسے؟ نہیں ہیں تو کیسے؟ تفصیل سے جواب دیں. یہ چاروں امام جو برحق ہیں، تو یہ کوئی وہ چاروں امام ضرور برحق کا مطلب یعنی وہ مجتہد تھے، اور انہوں نے جو اجتہاد کیا اس اجتہاد میں اگر انہوں نے صحیح اجتہاد کیا، درستگی کو پا گئے تو یقیناً وہ حق پر ہیں. اگر غلطی کے اوپر ہو گئے تو ایک اجتہاد جو محنت انہوں نے کی اس کا ثواب تو اللہ دے گا، باقی جو انہوں نے غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. ٹھیک ہے. تو مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اسے یا تو 2 ثواب ملتا ہے یا 1 ثواب ملتا ہے. 2 ثواب پانے والے وہ مجتہد ہیں جو انہوں نے اجتہاد کیا اور درستگی کو پا لیا، تو انہیں 2 ثواب ملتا ہے. اگر انہوں نے اجتہاد کیا، غلطی ہو گئی، تو پھر انہیں 1 ثواب ان کی محنت کا انہیں ملتا ہے. تو ائمہ رحمہم اللہ، جو ائمہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، بے شک یہ ان کے اپنے اجتہادات، ان کی اپنی کوششیں، ان میں بعض
سے غلطیاں ہوئیں، بعض سے خطائیں ہوئیں، بعض اجتہادات بالکل غلط، بعض اجتہادات قرآن و سنت کے مطابق، تو اس میں کوئی یہ عالم تھے، اجتہاد انہوں نے کیا اور اس طرح سے، لیکن ان کے جو ماننے والے جو متعصبین ہیں، جو مذہب بنا کر کے یہ حنبلی مذہب، یہ شافعی مذہب، یہ مالکی مذہب، یہ فلانی مذہب، یہ حق پر نہیں ہے، یہ حق پر انہوں نے بہت ہی اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ناٹک کھیلا ہے، امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں کیا کہ مسجد مسجد تک بانٹی، آپس میں قتل و خون کیا، اور جناب علی قتل تک کیا، آپس میں جوتیوں میں دال بٹی، بغداد کے اندر زمانہ تاریخ، یہاں تک کہا گیا کہ اگر فلانے مذہب کا آدمی، اگر ہماری طاقت ہوتی تو فلانے مذہب کے آدمی پر ہم ٹیکس لاگو کرتے، اگر کسی کے کھانے میں کتا منہ ڈال دے تو اسے فلانے مذہب والے کو کھلا دو، خود مت کھاؤ۔ یہاں تک کہا گیا کہ جناب فلانے مذہب کی شادی کرنا ہے، کسی نے کہا حنفی اور شافعی کی شادی جائز ہے، تو کہا گیا کہ اگر شافعی کی بیٹی ہے تو اسے لا سکتے ہو، ایک حنفی شادی کر سکتا ہے، اس لیے کہ جیسے اہل کتاب کی بیٹیاں لانا جائز ہے، اسے شافعی کی بیٹی لانا جائز، لیکن حنفی اپنی بیٹی شافعی کو نہ دے۔ یعنی تعصب کا جو ناٹک اور گندا کھیل کھیلا متعصبین نے، یہ برا ہے۔ ائمہ رحمہ اللہ کا اس میں نہ کوئی قصور ہے نہ اس میں کوئی خطا ہے، کیوں؟ یہ بیچارے دین کے داعی، دین کے مبلغ، دین کے فقیہ عالم تھے، یہ اپنی بات بتلا کر، فقہ یہ سمجھا کر، دین کے جہاں جتنا ان کو علم تھا امت کے سامنے انہوں نے رکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے نام کا مذہب بناؤ، شافعی بنو، مالکی بنو، حنبلی بنو، قادری بنو، چشتی بنو، فلانی بنو، ڈھکانی بنو، انہوں نے یہ سب نہیں کہا۔ یہ بعد کے لوگوں نے 400 برس کے بعد میں ان کے شاگرد در شاگردوں نے یہ مذاہب کی بنیادیں ڈالیں، اور اس طرح سے انہوں نے آپس میں یہ کیا، تو یہ غلط ہے۔ اسلام، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، اس لیے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ فرقہ بندی ہے، فرقہ واریت ہے، اس طرح سے مسلمانوں کو نہیں تقسیم کرنا چاہیے، نہ بانٹنا چاہیے۔ ہم نہ حنفی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ حنبلی، سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایک مسلمان ہیں، اور زیادہ سے زیادہ محمدی ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرو کہ آپ محمدی بنو، نہ کہ حنفی شاف، امتی کی طرف نسبت کرنے کا کیا مطلب؟ ہاں، اگر پہچان کے لیے کوئی کرتا ہے کہ بھئی ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان اور عقیدے پر ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایمان اور عقیدہ، جو عمل تھا، کیا آپ اس پر ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت دور ہیں اس سے۔ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کو تو اس سے بہت دور ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نقش قدم پر اگر ہیں تو وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، الحمدللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنہ والجماعت ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سب ائمہ اہل السنہ والجماعت ہے، یہ ہمارے امام تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا مذہب بناؤ، یا انہوں نے آج کل جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں یہ ان کی طرح نہیں تھے، بہت دور ہیں۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ اسلام میں کاپی رائٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ہندوستان میں چند علماء کہتے ہیں کہ دین اللہ کا ہے، دینی کتابوں اور کیسٹوں پر کوئی کاپی رائٹ لگا رہا ہے تو وہ غلط۔ کاپی رائٹ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مثلا یہ کتاب ہے یا کوئی چیز ہے، ایک آدمی نے محنت سے لکھی ہے، اب اس کو چھپا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اخراجات ہیں، اب کوئی دوسرا آئے اور اس کو چھپا کر کے فری میں یا ایسے بھی وہ کرے، تو بہرحال یہ اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حقوق ناشر کے حق میں ہیں یا لکھنے والے یا پڑھنے والے کے حق میں، اس کو نہ چھپایا جائے تو بہرحال وہ حرام ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز وغیرہ نے اس کا فتویٰ دیا ہے، اور وہ جائز نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون صحابہ کا روضہ ہے؟ روضہ کا جو تصور ہے گنبد وغیرہ کا، یہ تو بعد میں 7ویں صدی میں یہ مصر کے قلاؤن احمد قلاؤن مصری نے بنوایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق تھا، وہ بدعت اس نے ایجاد کری۔ تب رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم، یہ دو کی قبریں ہیں۔ اگر نیک لوگ مرنے کے بعد زندہ ہیں تو وہ کس حالت میں ہیں، اور دنیاوی زندگی اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں اور اس زندگی میں جو فرق ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ قبر سے نکل نہیں سکتے، مرنے کے بعد وہ کہیں آ جا نہیں سکتے، مرنے کے بعد وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، مرنے کے بعد وہ کسی کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہیں جو مرنے کے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لوگ مرنے کے بعد زیر زمین کوئی دوسری دنیا آباد ہے،
یعنی بعض لوگوں کے مولوی یا ان کے علماء مرنے کے بعد بھی نکل رہے ہیں، اوپر جو حالات ہیں اندر قبر میں مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، جب دل کہتا ہے قبر پھاڑ کے نکل آتے ہیں اور نکلنے کے بعد تعلیم بھی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے واقعات آپ نے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ پڑھے نہیں ہیں تو پڑھیے اور دیکھیے، ایسی ایسی لوگ ہیں اپنی اپنی جماعتیں بنا کر اس طرح کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بادلوں میں آ رہے ہیں، ہاں بادلوں میں آ رہے ہیں اور دعا اللہ سے کر رہا ہے، رسول دوڑے آ رہے ہیں۔ دعا اللہ سے کر رہا ہے بندہ، اور آ کون رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اس کی ماں کا پیٹ پھول گیا تھا تو اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کسی سود خور کا منہ سور کا ہو گیا تھا، مرنے کے بعد اس کا سور پناہ دور کرنے نعوذ باللہ آ رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات جاہلوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اس کو لوگوں نے مشہور کرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اس طرح کے ایمان اور عقیدے یا اس طرح کی باتیں کرتے اور بکواس کرتے ہیں۔ ہم زندہ لوگ ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ زندگی انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے اور اس کے بعد جو موت آتی ہے تو موت کے بعد اب وہ زندگی پھر آخرت کی برزخی زندگی اس کی ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا میں دوبارہ یا تو جنت اسے اچھی نہیں لگی اس لیے بھاگ کے دنیا میں آیا ہے نا، اور یا تو دوزخ کے فرشتوں کو کمزور سمجھ رہا ہے جو اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے کہ دنیا میں چلے جاؤ، ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ ابو غریب کے جیل سے بھی بدتر زندگی ہے ادھر دوزخ کی، یاد رکھو۔ دعوت دین میں سلف صالحین امت کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ سے اس لیے کر رہا ہوں یہ سوال، آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اہل حدیث دعوت سے دور بھاگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ سخت ہے اور سلف صالحین کے طریقے برعکس ہے۔ مہربانی سے وضاحت فرمائیں۔ ایسے اہل حدیثوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ بتاؤ، سخت وہ ہے جو حرام پر ڈٹا ہوا ہے یا سخت وہ ہے جو حلال پر ڈٹا ہوا ہے؟ بولو۔ سخت وہ ہے جو زنا کر رہا ہے یا سخت وہ ہے جو زنا سے دور بھاگ رہا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا سخت تو وہی ہے جو بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، لیکن جو دور کر رہا ہے اس کو بھگا رہا ہے اور اس کو کہہ رہا مت کرو، یہ وہ سخت ہے؟ نہیں، وہ سخت نہیں۔ اسلام میں زانیوں کی جو حدیں مقرر ہیں کیا وہ سخت ہیں؟ اگر ایمان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے یہ بھی اللہ کی رحمت، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، عدل ہے اس کا انصاف، جو دنیا میں ہمیں پاک و صاف کرنا چاہ رہا ہے، وہ سخت نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جب عضو سڑ جائے اس کو کاٹنا سختی نہیں ہے، اس کو کاٹنا یہ اس بندے کے ساتھ رحم دلی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ تو توحید کی دعوت دینا، سنت کی دعوت دینا یہ حق ہے۔ آپ یہ نہیں دو گے تو اور کیا دو گے؟ لوگوں نے جو دعوتیں شروع کری ہوئی ہیں قصے کہانیوں والی، لال پیلی کتابیں دکھا کر کے وہ کہانیاں، جاؤ دو وہ کہانیاں، وہ دعوتیں دو۔ ایسی دعوت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے ایسے اہل حدیثوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اور نہیں کہنا چاہیے اپنے آپ کو اہل حدیث۔ میں بہت غریب ہوں، 2 بچے پالنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیا 2 بچوں کے بعد بیوی کا آپریشن کروا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ ہم تو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں ایک بیوی ہے تو دوسری کرو، دوسری ہے تو تیسری کرو، آپ غریب ہیں تو دوسری شادی کر لو، انشاءاللہ برکت آ جائے گی۔ 2 ہی میں مر رہے ہو، لوگ 4 پال رہے ہیں، 4 بیویاں اور 24 30 بچے پال رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ہی کا غالباً واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا بڑا غریب ہوں، انہوں نے کہا کہ شادی کر لو، کہا اکیلے کی جان بھرنا مشکل ہے تو دوسری کر لوں، کہا کر لو غریبی دور ہو جائے گی۔ اس نے کر لی، اب پھر بھوک ہو مرنے لگا، اکیلے مرتا تھا وہ بھی مرنے لگی، پھر آئے کہنے لگے کہ اور غریبی نہیں ہٹ رہی ہے، کہنے لگے پھر دوسری شادی، تیسری کر، دوسری شادی کر۔ اس نے کہا کر، اس نے دوسری کر لی، پھر 2-3 دن کے بعد دوڑا، بھوکا ہوں غریبی نہیں جا رہی، کہا تیسری کر۔ جب اس نے تیسری کر لی، پھر
آیا کہا پہلے اکیلے مرتا تھا، اب 3 ساتھ ساتھ مر رہے ہیں. کہنے لگے چوتھی کر لی. چوتھی جب اس نے شادی کی تو کافی دنوں کے بعد آیا وہ، اور بڑا سرما ورما لگا کے اچھے چھالے کپڑے وپڑے پہن کے فرسٹ کلاس آیا وہ. تو بیٹھا، کہا کہ مجھے پہچانا آپ نے؟ کہا کون ہو بھائی؟ کہا آپ نے نہیں پہچانا؟ کہا کون ہو؟ کہنے لگے میں وہی ہوں جو آیا تھا 1 دفعہ 2 دفعہ تھے، آپ نے کہا شادی کرو شادی کرو. تو بڑے خوش ہوئے، کہنے کیا بات ہوئی؟ کہ تو بڑا دولہا اولا بن کے آئے ہو، سرما ورما لگا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی. اتنے دن میں جنگل میں تھا، بکریاں اتنی ہو گئیں، اونٹیں اتنی ہو گئے کہ اب شہر میں رکھنا مشکل ہو گیا بستی میں. اب جنگل میں رہتے ہیں. پہلے 1 بوجھ لکڑی کاٹتا تھا، اکیلے کھانے بھر کا نہیں ہوتا تھا. اب 5 بوجھ لکڑیاں کاٹ کے ہم لوگوں نے محنت کی تو 1 بوجھ سے تو گھر کا خرچہ چلتا تھا، 4 بوجھ کی بچت ہوتی تھی. تو آپ اس فارمولے پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ آپ آپریشن ہی کے اوپر کیوں دوڑ کے جاتے ہیں جو کافروں کا راستہ ہے؟ آپ کھلاتے پلاتے ہو. اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی جاتے ہیں. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقر اور فاقے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. اور آپریشن کرانا بلا کسی سبب کے، یہ سبب نہیں ہے. غربت یہ کوئی وجہ نہیں ہے، یہ تو کافروں کی دین ہے. ہاں بیوی کی طبیعت خراب ہے کہ اگر 3 4 بچہ آئے گا اس کی جان کا خطرہ، وہ بات الگ ہے. وہ بھی ماہر مسلمان ڈاکٹر، ورنہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو ڈاکٹر ہیں وہ تو خبیث پہلے ہی پہ کہہ دیتے ہیں آپریشن کرا لو. ہاں باقاعدہ ڈاکٹروں کی پالیسی چل رہی ہے جناب عالی. جس کو شوگر نہیں ہے اس کو کہہ دیں گے شوگر ہے. پالیسی چل رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن دو اس کو کیا دو؟ ٹینشن دو اس کو، خود بخود شوگر ہو جائے گا، جلدی مرے گا. واللہ بتلا رہا. اس لیے کبھی یہ سب چیک پیک کے چکر میں مت پڑو. ذرا بھی کچھ ہوا چیک کراؤ، ذرا بھی کچھ ہو. انسان جس قدر ان راز سربستہ کے کریدنے میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی مصیبتوں میں ڈال رہا ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ زلزلے کی زد پہ ہیں اونچے مکاں اونچے محل. ایک سکھ شاعر کا شعر ہے یہ کہ زلزلے کی زد میں ہیں اونچے مکاں اونچے محل، اے زمین والے فلک کی سیر کرنا چھوڑ دے. اے زمین والے فلک کی. ہاں آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا سیارہ ہے جو 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں 3 لاکھ میل پتہ نہیں روشنی سے بھی پتہ نہیں. دیکھا یار فالتو باتیں کرتے ہیں یہ. ایک کافروں نے ذلیلوں نے جن کو اللہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اللہ کی ذات سمجھ نہیں آ رہی ہے، جو اپنے پالنے والے ان خبیثوں کی اپنی یہ تراشی ہوئی باتیں. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل 1 سیکنڈ میں. بھائی یہ سیکنڈ کا تجزیہ کیا ہوگا مجھے بتاؤ ذرا یار. سیکنڈ کا ایک تجزیہ کیا کریں گے؟ کریں اس کا بھی تجزیہ. میں نے مانو بھائی مانو. یہ سب کیا ہے؟ سنیں اللہ ہمارے بزرگ جو تھے نا پہلے، وہ اللہ پر توکل کرتے تھے تو اللہ ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر کے وہ راز رہتا تھا اور زندگیاں گزر جاتی تھیں. 100 برس تک زندہ رہتے تھے. آج اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جائے 72 جگہ چیک اپ کرا کر اور اتنی جلدی مرتا ہے، اللہ اکبر، بڑی جلدی مر جاتا ہے. کیوں؟ اس کو اس کے اوپر بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ نہیں. اللہ پر بھروسہ کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو ڈاکٹر اور تجربے یہ، لیکن اتنا بھی مت جاؤ کہ بالکل. بعض لوگ تو باقاعدہ ڈبیا جیب میں رکھتے ہیں، بعض لوگ ڈبیا رکھتے ہیں اور جناب ذرا بھی کچھ کھایا چیک کیا کتنا شوگر ہو گیا. یہ بھی ایک ٹینشن ہے. نہیں صحیح بتا رہا ہوں. یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ کھاؤ، اللہ سے دعا کرو. ہم برباد ہو گئے، ہم بے ایمان ہو گئے، بدعمل ہو گئے. اس وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہمارے سروں کے اوپر آئیں. اللہ کی قسم ہم نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، ساری بیماریاں دور بھاگیں. ساری بیماریاں دور انشاءاللہ. اور یہ ڈاکٹر آج کل کے 25 لاکھ 20 لاکھ ڈونیشن دے کر ڈاکٹر نہیں ڈاکو بنتے ہیں. ڈاکو. اور ڈاکو بن کے ایسے جیب کاٹتے ہیں اور تم بڑے ہنسی خوشی سے دیتے ہو. اور وہ بھی پیچھے جو ہے ڈاکٹر صاحب کی رٹی لگاتے ہو. ارے اللہ سب سے بڑا حکیم ہے، ڈاکٹر ہے سب سے بڑا. بسم اللہ کر کے کھاؤ، بسم اللہ، صاف ستھرے رہو، نظیف رہو، پاک و صاف رہو، نماز پڑھو، صحت ورزش کرو، گھڑ سواری کرو، سمجھ رہے ہو، تیر اندازی سیکھو. اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، ورنہ ایسے ہی رہو گے تو ایسے ہی مرو گے۔ اس لیے بھیا آپریشن نہ کروائیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں تو یہ مشورہ دوں گا، اگر بھابھی ہوں گی ناراض نہ ہو، دوسری شادی کرو، نہیں تو صبر کرو اور بچے پیدا کرو، انشاءاللہ اللہ ان کی روزیاں تمہیں دے گا ضرور۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہاں تو آج ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں یا ہمارے ملکوں میں لڑکیاں زیادہ ہو رہی ہیں، لڑکے خود کو پھاٹ کے مر رہے ہیں، بم بلاسٹ کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، دہشت گردی کے نام پہ مر رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، عورتیں بیواؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، ان سے کون شادی کرے گا؟ وہ بیچاری مر رہی ہیں، ویسے جوان ہو گئی، پڑھی لکھی لڑکیاں بیٹھی ہیں، ان کو کوئی شادی کرنے والا، اور ہم ہیں تو ہی ناداں چند ایک کلی پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج چاہ کیے دامہ بھی تھا۔ اس گلشن میں اور بھی پھول ہیں جو ترس رہے ہیں کہ انہیں کوئی اپنی زینت بنائے، ان پھولوں کو بھی کوئی نام ملے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان معاشرہ ہندوستان کا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا بہرحال بیدار ہو اور وہ اس طرف قدم بڑھائے، اور ہماری مائیں بہنیں اپنے سینوں کو، دلوں کو وسیع کریں، اور اگر ان کا شوہر انہیں پیار دیتا ہے تو وہ شوہر، اس کے اوپر 4 کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ صرف تمہارا اکیلے نہیں، اس کے اوپر 3 کا اور ہے۔ وہ 3 کا حصہ تم کھا رہی ہو اکیلے، اللہ کے یہاں تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ اس مرد کے لیے ہے جو مرد انصاف کرے اور اس طرح اس لائق ہو، جو مرد انصاف کے ساتھ انصاف کی نیت کرے اور عدل اور انصاف کرے۔ یہ نہیں کہ پہلی کو خوب کھلائے پلائے، دوسری کو خادمہ بنا کے رکھے اور تیسری کو لونڈی بنا کے رکھے، نہیں، سب کے ساتھ انصاف کرے۔ اس مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرے، اس کا حق ہے، کیونکہ اس کی باڈی، اس کا جسم، اس کی قوت، اس کی توانائی اللہ تعالیٰ نے چار یوں سمجھیے کہ بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس کی باڈی بنائی، اور اس کے بعد طاقت ہے۔ ہم بزدل ہیں، نااہل ہیں، اس لیے ہم ایک ہی پر کہتے ہیں جناب ایک ہوئی تو ملک سے اتنی دور آ گئے، دوسری ہوگی تو شاید قبرستان چلے نہیں، دوسری ہوگی، تیسری ہوگی تو انشاءاللہ برکت ہوگی، اور اپنے ملک ہی میں رہو گے پھر انشاءاللہ، پھر یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ برکت دے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے 3-3 4-4 شادی کرنے والوں، اللہ کی قسم اتنے خوشحال ہیں، ان کی بیویاں 4-4 موبائلیں، ایک بیوی کو ایک موبائل، دوسری کو دوسری، تیسری، یہاں ایک کو موبائل نصیب نہیں ہو، 4-4 موبائلیں، اور گاڑیوں میں، یہ سعودی عرب میں دیکھیں آپ جناب، جو پہلے وہ ہائیلیکس میں دوڑتا ہے، 4 بیویاں ہو جاتی ہیں تو بہترین سفاری وہ کیا ہوتی، جیمسی لے کے چلتا ہے، اور اس سے بھی بہتر گاڑیاں، اور 4-4 بیویاں فخر کے ساتھ عبایا پہن کے بیٹھتی ہیں، انہیں بھی ناز ہوتا ہے کہ یہ ہے میرا مرد جو 4 کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے کہ نہیں، کھلاتا ہے پلاتا ہے، یہ ایک ہی میں بیچارہ ٹنٹنی کر کے مر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کی ضرورت ہے، ہنسو مت، واللہ بتلا رہا ہوں، کالجز، یونیورسٹیز زناکاریوں کے اڈے بن چکے ہیں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اور کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں۔ لوگوں نے اپنے راز اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے، باپ نے بدلاتا نہیں ہے کہ اس کی بیٹی نے کیا کیا جرائم کیے ہیں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، یہ ہے حالات۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اور ان بیچاریوں کے لیے بھی شوہر چاہیے، کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے اسلام نے کہا کہ 2-2 3-3 4-4 کرو، اور مولویوں کو سب سے پہلے کرنی چاہیے، لیکن مولوی یہی سب سے پیچھے، یہی نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں ایک دوسرا سوال بھی آ گیا، ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، وہ دونوں بیویوں کو یکساں طور پر مالی حقوق ادا کر رہا ہے، مگر تعلق صرف ایک ہی بیوی سے رکھے ہوئے ہے، کیا قرآن اور حدیث کی روح سے یہ عمل درست ہے؟ یہ حرام ہے، الا یہ کہ بیوی نے شرط لگائی ہو کہ تمہارا نام استعمال ہوگا، جسمانی تعلق ہم سے نہیں ہوگا، وہ بات الگ ہے، اس کے پاس کوئی مرض ہو، بیماری ہو، لیکن اگر وہ خوشحال تندرست ہے اور خواہش ہے اور ایک ہی بیوی سے وہ تعلق ازدواجی رکھتا ہے، دوسری کو صرف کھانا پانی دیتا، تو حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ آئے گا اس حال میں کہ اس کا ایک حصہ ساقط ہوگا، یعنی گرا ہوا ہوگا، یعنی اپاہج ہو جائے گا۔ اللہ کوئی بات نہیں، دیو ذرا اچھے سوالات دیں، جو جیسے ابھی یہ سوال آیا 2 بیویوں کا، 3 بیویوں کا۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ فرشتوں کو عقل نہیں ہے تمہیں عقل نہیں ہے،
ہاں فرشتوں کو عقل نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ توہین ہے فرشتوں کی، اللہ یہ توہین ہے. ایسے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے. ایک شخص ہمیشہ کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ میں معراج ربانی کا عاشق ہوں. استغفر اللہ، عاشق نہ بنو بھائی. عاشق کا لفظ بڑا خطرناک ہوتا ہے. عاشق کے اندر محبت کا معنی نہیں ہوتا. عشق جو ہوتا نا ایک پاگل پن کا نام ہے. عشق کس کا نام ہے؟ پاگل پنی کا. اور عاشق جو ہوتا ہے وہ نیم پاگل ہوتا ہے، آدھا سے زیادہ پاگل ہوتا ہے. اس لیے عاشق عاشق نہیں. ہاں یوں ہے محبت ہے. محبت کا لفظ یہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے. جیسے آدمی کہے مجھے اپنے باپ سے محبت ہے، اپنے بھائی سے محبت ہے، اپنی ماں سے محبت ہے، اپنی بیٹی سے محبت ہے. لیکن اگر کوئی کہے مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ 4 جوتے نکال کے ماریں گے کہ بغیرت، تجھے بہن ہی ملی تھی عشق کرنے کے لیے ہیں؟ تو یہ عشق کا لفظ خطرناک ہے. مگر آپ کا یہ عاشق ہمیشہ فلمیں دیکھتا ہے. اچھا، یہ ہمارا عاشق نہیں ہے، یہ فلموں کا عاشق. ہاں اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو شرک و بدعت اکھاڑ پھینکنے کی طاقت و ہمت. آمین یا رب العالمین. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. داڑھی کا کاٹ کر چھوٹا کرنا یا موڑنا کیسا ہے؟ حرام ہے. یہ سگریٹ یا تمباکو کا استعمال حرام ہے یا حلال؟ یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، لیکن بہرحال برا سب مانتے ہیں اور حرام کی حد تک ہے. ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں جہیز کی بہت بڑی لعنت ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں. بھائی آپ کا انتظار کر رہی ہیں. اے جہیز نہ لینے والوں کھڑے ہو. اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو صرف جہیز ہی نظر آتا ہے، کہہ دو ہم جہیز نہیں لیں گے، دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. لاؤ، اللہ کی قسم کرنے والے لڑکیاں تیار ہیں. اور یہ بھی میں بات بتاؤں، آج کل مزاج میں آیا ہوں سفر سے بھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں. عموماً میں نے یہ دیکھا ہے عام طور پر اس وقت کی جو لڑکیوں کی جنریشن ہے یہ کنواروں سے بہت تنگ آ چکی ہے. یہ خوشخبری ہے شادی شدہ والوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں بہت ساری برائیاں پیدا ہو چکی ہیں. ان میں کینسر، ان میں ایڈز، اس میں یہ بیڑی سگریٹ تمباکو، اس میں فحاشی زناکاری، وقت سے پہلے تجربہ کار ہو چکے ہیں یہ لڑکے. اس لیے ان لڑکیوں کو جو پاک دامن ہیں، صاف ستھری ہیں، ان سے بڑی نفرت ہے. وہ ان دیندار لوگوں کو نظر میں رکھتی ہیں جن کا گھرانہ خوشحال چل رہا ہے، میاں بیوی ہیں، خوش ہیں اور دینداری ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ایسا آدمی میرا شوہر بنے جو مجھے عزت دے. اس وقت عورت کو تحفظ کی ضرورت ہے. عورت تحفظ ڈھونڈتی ہے. عورت تحفظ اور عزت کی زندگی ڈھونڈتی ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دوسری شادی آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی شہوت کی ضرورت، نہ، یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے. صرف شہوت کی وجہ سے آدمی دوسری شادی نہیں کرتا. بہت ساری مجبوریاں اس کے سامنے آتی ہیں. معاشرہ اور سماج آتا ہے زناکاریوں بدکاریوں میں ڈوبا ہوا. اس کے سامنے ایسی عورت آتی ہے جو بیوہ ہو چکی ہے، جس کے بچوں کو پالنے والا کوئی نہیں. اب وہ برتن مانجتی ہے. لوگ اس کو طوائف رنڈی کا خطاب دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف منسوب کر کے اسے عزت سے رکھے، اس کو کھانا پانی خرچہ دے، تو پاک دامن زندگی گزار سکتی ہے. مطلقہ ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، کنواریاں بیٹھی ہوئی ہیں. بیوہ مطلقہ تو بڑی دور کی بات ہے. ان کی طرف تو کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا سماج بیدار ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل مفکرین علماء ڈھونڈ کر امت کو دیں. اور وہ حل اللہ نے دیا ہوا ہے، ڈھونڈے نہیں بلکہ میں کہتا ہوں اقدام کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اقدام کی ضرورت ہے. اب ڈھونڈنے کی ضرورت، ڈھونڈا ہوا ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ. تو ساری لڑکیاں بغیر شادی بیٹھی ہوئی اور نیتوں کی خاطر بہت ساری لڑکیاں سعودی عرب میں کام کر رہی ہیں. یہ کہاں تک جائے؟ پیسوں کی خاطر. ظاہر ہے جب تم پیسوں کے حریص ہو جاؤ گے، جب مرد نہ رہے تو لڑکیاں کیا کریں گی؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا کریں گی؟ اس لیے حالات کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہیز وغیرہ کے خلاف ایک تو بندش لگائی جائے عام طور پر، اور ایسے لوگوں کو اپنی بیٹیاں نہ دی جائیں. اور دوسرے یہ کہ دوسری شادی کا، تیسری کا رواج عام کیا جائے تاکہ معاشرے سے ایسی عورتیں، ایسی بچیاں جو بیچاری محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں بھی شوہر نصیب ہو سکے. آمین. ہمارے علماء کرام ایک امام کی تقلید کرنا لازم قرار دیتے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. کہتے ہیں آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی تھی کہ میرے بعد تم کسی ایک امام کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو
اگر ایسا کوئی اشارہ موجود ہو تو صحابہ کرام کے امام کے صحابہ کرام کس امام کے پتہ نہیں تھے اور پیر تھے اور اسلاف کس امام کے پیروکار تھے؟ کتاب اولاً یہ دعویٰ کرنا کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنا ضروری ہے یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی اجماع امت سے ثابت ہے، نہ ہی قیاس ہے. اس طرح کا دعویٰ کرنے والے گمراہ لوگ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید کسی ایک امام کی فرض ہے یا واجب ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایسے آدمی سے توبہ کروائی جائے، کیونکہ امت کے اوپر امتی ہونے کی حیثیت سے ایک ایسی چیز فرض کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرض نہیں کی. تو جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے فرض نہیں کیا، وہ آج وہ چیز فرض کیسے ہو جائے گی؟ آج وہ فرض جو دین اللہ رسول کے زمانے میں، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اور ان کے دور میں جو دین تھا وہ آج بھی دین ہے. جو اس دور میں دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا. تو کسی ایک امام کی تقلید، امتی کی تقلید اگر اس زمانے میں جائز نہیں تھی یا نہیں تھی تو آج بھی وہ چیز دین. تو گنہگار وہ ہیں جو کسی ایک امام کی تقلید کو فرض کہتے ہیں، انہیں توبہ کرنا چاہیے، ورنہ قتل کے لیے تیاری کر لینی چاہیے، قتل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت ہے. یہ شریعت سازی ہے اور شریعت سازی حرام ہے. اللہ کے سوا کوئی شریعت ساز نہیں. شریعت بنانے کا حق صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو علماء کہتے ہیں وہ علماء نہیں، وہ جاہل ہیں، اس لیے وہ خود بھی تقلید کرتے ہیں. آخری سوال ہے. آخری ہے. بہت سارے سوالات ہیں. میں تقریباً 20 سال سے مقیم ہوں، اب واپس جانا چاہتا ہوں. انہی کو پکڑیے گا، مجھے نہ کہنا کہ جواب نہیں دیا ربانی نے. میں تو رات بھر بیٹھا ہوں تو میں بیٹھوں گا، صبح جمعے کا خطبہ بھی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو پکڑنا. پھر اب میں تقریباً 20 سال سے مقیم ہوں، اب واپس جانا چاہتا ہوں، مگر والدہ صاحبہ منع کر رہی ہیں. اگر میں اس بات میں والدہ کی بات نہ مانوں اور مکمل جاؤں تو کیا والدہ کی نافرمانی ہوگی؟ جبکہ بیوی بچے واپس آنے کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے موقع پر بیوی بچوں کی آپ کو ماننا پڑے گی، کیونکہ بیوی چاہتی ہے کہ وہ اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اور بیوی اگر غلط قدم اٹھا لیا بیوی نے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی، پھر اس کا گناہ بھی آپ کو پڑے گا. اس لیے بیوی کی اجازت کے بغیر آپ 6 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہیں، اور ہر 6 مہینے پر نہیں ٹرپ لگا سکیں تو الحمدللہ. اگر نہیں جانے کا موقع ملتا ہے تو تجدید عہد وفا کر لیا کریں. جیسے اقامہ سال میں تجدید کرتے ہیں، ایسے ہی خط کے ذریعے، فون کے ذریعے محترمہ سے کہیے آ جاؤں. ظاہر ہے ادھر سے ہاں یا نہیں میں جو بھی جواب ملے گا تو پوچھ لیا کیجئے 6 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے؟ بس. وصلی اللہ علیہ نبینا. جو جواب ہم نے دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ صحیح ہے، اللہ کی طرف سے ہے، غلط ہے تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت کو اپنا رہنما، اپنا امام بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.